ہمارے کی صدا ہے علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر ہے علی اکبر اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. آئی جب کر تیری شہزادی اتر کرنا پھر آئی جاتی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا کبھی اشرف تو کبھی سورج نظر دیکھتے تھے کبھی تیرے کٹے شانوں کی طرف دیکھتے تھے شہن اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا ہو گئی انسانی زہرا بھی ضعیفہ سانس لیتی وہ مگر میں نہیں زندہ باد تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری
ہوتا ہے فرض بیٹوں کا نبھائے علی کی بیٹی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا کیسے بدنام ہو تلوار کا منظر بھیا کھیلتا تھا سارے سرور سے ستمگر بھیا مارتا تھا میرے مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی ہوئی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا قبر میں چین سے معصوم کو سونے لگ دیا قبر میں چین سے معصوم کو سونے لگ دیا وہ ستم ڈھایا گیا کانپ گئی کر وہ بلا لاش ڈھونڈی گئی نیزوں سے علی اصغر کی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تیری شہزادی ادھر ڈرنا پھرائی جاتی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ پائندہ صلی اللہ جسے عمر دے گا فرش جا تو بیٹھے گا جسمات اترے گا. اب ہمارے لیے کربلا والوں کی صرف یادیں ہیں، صرف یادیں ہیں.
آئیے ہم یاد رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ شمال گھر کا گھر لٹ گیا آنکھوں کے سامنے تیرا سر کاٹا سجدے میں جلوات میں یہ تیار عبادت قتل میدان میں وہ باوفا ہو گئے قتل میدان میں وہ باوفا ہو گئے دونوں محمد فدا ہو گئے مر کے عباس سے غازی جدا ہو گئے ہائے اکبر بھی نظر قضا ہو گئے ہو گیا رن بامان ابن حسن اے غریب الوطن اے امام زمین اب وہ دریا ہے جوش روانی کہاں خون ہی خون بہتا ہے پانی کہاں وہ جواب کہاں وہ جوانی کہاں آہ وہ پنجتن کی نشانی کہاں ہائے مرجھا گیا سیدہ کا چمن اے غریب الوطن اے امام جمن نرگائے دشمنا بیبیاں بے امان سر پر ہے نا ہے مشروب آؤ خیمے سب جل گئے سر چھپائے کہاں شمر آب
اخلاص علم ہے دین کا پاسبان، کتنا مجبور ہے عابد خاصتاً، اے غریب الوطن اے امامی، ہر حسین جہاں میں سلامت رہے، اس پہ خورشید خالق کی رحمت رہے، شہ پہ رونے رلانے کی عادت رہے، ماتمی داشت کی شان و عظمت رہے، سب کے سر پہ رہے سایہ پنجتن، اے غریب الوطن اے امامی۔ بھائی محمد والے محمد
زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوؤں میں اب آن محمد بھی یاد آ رہے ہیں اب آن محمد بھی یاد آ رہے ہیں ہونے لگا اضافہ زینب کے آنسوؤں میں ظلم و ستم کا منظر سب دیکھ لے مدینہ ظلم و ستم کے منظر سب دیکھ لے مدینہ ہے شام اور کوفہ زینب کے آنسوؤں میں شبیر پیش داور جائیں گے ساتھ لے کر شبیر پیش داور جائیں گے ساتھ لے کر بھیگا ہوا ماما زینب کے آنسوؤں میں کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسوؤں میں بے پردگی کا عالم کیسے عزیز لکھے بے پردگی کا عالم کیسے عزیز لکھے خود دیکھ لے زمانہ زینب کے آنسوؤں میں منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں صلی اللہ محمد علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فاتحہ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب المكارم السكينة المدفون بأرض مدينة على عبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. جس نے الحمدللہ توفیق عنایت فرمائی حالانکہ سال بھر تو اس دسترخوان پر تو بیٹھتے ہیں کبھی کبھی، مگر اول محرم سے آج تک مسلسل اس امام حسین کے دسترخوان پر آ بیٹھتے ہیں. اور ذمہ داری کا احساس کیجیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ خلاق کائنات پروردگار عالم نے ہم کو امامت اور ولایت سے وابستہ رکھا. کتنی بڑی نعمت ہے. اور الحمدللہ کہ دنیا میں ہم کو پہچانا ہی نہیں جاتا ہے کہ یہ امامی ہیں، یہ اثنا عشری ہیں، یہ 12 امام کے ماننے والے ہیں. الحمدللہ تو اس مجالس میں میں نے عرض کیا کہ امامت کی حقیقت کیا ہے، امامت کی معرفت کیا ہے. یعنی امامت میں نے عرض کیا کہ امامت وہ چشمہ ہے جہاں سے اللہ کا ارادہ جاری ہوتا ہے. اسی لیے امام صادق علیہ السلام ان الامام بکر لارادۃ اللہ، امام وہ چشمہ ہے جہاں سے اللہ کا ارادہ ظاہر ہو جاتا ہے. اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ چشمہ ہے، جاری ہے، مگر کبھی کبھی اس کا پانی نیچے چلا جاتا ہے، آنکھوں سے غائب ہو جاتا ہے. اسی کو زمانے غیبت کہا جاتا ہے. جب امام سامنے نہیں ہے، حالانکہ میں نے عرض کیا کہ امام پڑھتے غیب میں رہ کر بھی اپنی تجلیاں، اپنی کرنیں دیکھتا ہے اور اس کائنات کو منور کرتا ہے. صلوات دیجیے پر محمد اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم عبادت سے وابستہ ہیں تو ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے. تو فرماتے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک صلوات دیجیے خاص طور آپ توجہ رہیں، اندازہ کریں کہ امامت سے
تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں نحن اصل کل خیر، ہر نیکی، ہر بھلائی، ہر خیر کی جڑ ہے امامت۔ اور اس کائنات میں جتنی بھی آپ نیکیاں دیکھیں گے، خیر دیکھیں گے، اچھائیاں دیکھیں گے، اس کی جڑ ہے امامت۔ اور جتنی نیکیاں ہیں من فروعنا، اسی کی شاخ ہے التوحید، توحید بھی اس امامت کے درخت کی شاخ ہے۔ ورسالہ، ونبوہ، وزکوٰۃ، وصدق، وصفا، سچائی، ایک دوسرے کی مدد کرنا، انہیں جتنی بھی یہ کام ہیں بارے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وہ سب اس درخت کی شاخیں ہیں۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اصول دین اسی طرح پوشیدہ ہے جس طرح کسی طرح کی جڑیں پوشیدہ رہتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے درخت زمین میں ہے، جڑیں دکھائی دیتی ہے نہیں، کتنی مضبوط ہے جڑ، کتنی موٹی ہے جڑ، کتنی پتلی جڑ دکھائی نہیں دیتی، یہ زمین کے اندر پوشیدہ ہیں۔ مگر یہ دیکھنا پڑتا ہے اگر جڑ زندہ ہے تو شاخ نکلتی ہے، اگر جڑ مضبوط ہے تو شاخیں نکلتی ہیں، اور اگر جڑیں مضبوط نہیں ہیں سمجھ لیجیے گا تو شاخ کمزور ہے۔ اسی طرح جس طرح کے دربار فرعون میں جب جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، دعوت ایمان، دعوت اسلام، تو فرعون نے موسیٰ کے مقابلے پر جادوگروں کو بلایا۔ جب جادوگروں کو بلایا کہا کہ کرو مقابلہ حضرت موسیٰ کا، اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ، چنانچہ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینک دی۔ جب رسیاں پھینک دی وہ سب سانپ بن گئے، رینگنے لگے، سب ڈر گئے، مگر موسیٰ بس حکم ہوا جائے موسیٰ اگر انہوں نے رسیاں پھینک دی وہ سانپ بن گئے تو اپنا عصا پھینک دو۔ تو جناب موسیٰ نے عصا پھینک دیا۔ دیکھیے یہ جادوگر فرعون کو خدا مانتے ہیں، کبھی سجدہ نہیں، کبھی نماز نہیں، کبھی رکوع نہیں، کبھی نیک کام نہیں، بلکہ جیسے جناب موسیٰ نے عصا پھینک دیا تو اس نے ان تمام رسیوں کو نگل دے گیا، فنا کر ڈالا، کھا گیا، اب وہاں کچھ نہیں۔ جب رسیاں ختم ہو گئی سانپ ان کو نگل لے گیا، وہ سانپ اشتہا تھا جو موسیٰ کے دادی تھی، وہ سانپ بن گیا فیضا ہی ثعبان مبین، ہے مولانا طارق آپ کے نظر میں ہے۔ اب جب سب سانپ ختم ہو گئے وہ جادوگر کا نکلا، اب قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السُّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب جادوگر سجدے میں گر گئے۔ ارے آپ ان سے پوچھے سجدہ کاہے کا؟ اس لیے کہ تم ابھی تک سجدہ نہیں کر رہے تھے، نہ نماز نہ موسیٰ کو مانتے تھے، سجدہ کیوں کیا؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے آواز لگائی کہ ہم رب العالمین پر ایمان لا چکے۔ جب تک ایمان نہیں تھا سجدہ نہیں تھا، جب تک ایمان نہیں تھا سجدہ نہیں تھا۔ ادھر ایمان لائے تو ایمان نے سجدے میں پہنچا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے سجدہ اور نیک کام نہیں، یہ ایمان کے درخت کی شاخ ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی سجدہ بھی مضبوط ہوگا۔ اب اگر کسی کے ہاں سجدہ کمزور ہے تو سجدے کو نہ دیکھیے، اس کا مطلب ایمان میں کمی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو جیسے وہ ایمان لائے قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لا چکے۔ کیا ایمان کافی ہے؟ رب العالمین پر آواز دی نہیں رب موسیٰ، جو ہم رب العالمین پر ایمان لائے وہی موسیٰ کے رب پر، یعنی توحید پر بھی ایمان لائے، رسالت پر بھی ایمان لائے۔ کیا ایمان مکمل ہو گیا؟ کہا نہیں، رب موسیٰ و ہارون، جہاں ہم موسیٰ پر ایمان لائے وہی ہارون پر ایمان لائے، یعنی توحید پر بھی ایمان، رسالت پر بھی ایمان، اور
اور ہارون نے وصایت و ولایت پر بھی ایمان لائے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا بہرحال میں اپنی مثال دے دوں گا. ہمارے یہاں سیب پیدا ہوتے ہیں کشمیر میں ہے بھائی. جیسے سیب کا درخت جو ہوتا ہے اس کی جڑیں زمین میں ہے, توجہ سنیے, پوشیدہ ہے, دکھائی نہیں دیتی. اسی طرح ایمان انسان کے سینے میں ہے. آپ کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں اس کے دل میں کتنی محبت ہے امام حسین کی. بتا سکتے نہیں بتا سکتے. توحید کتنا ہے, رسالت کتنا ہے, ایمان کتنا ہے, تو یہ پوشیدہ ہے. مگر کب پتہ چلے گا؟ جب اس کے شاخیں نکلے گی, ہے نا. تو اصول دین سینے میں دفن ہے. اس کی شاخیں کیا ہے جس کو آپ فروع دین کہتے ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکات, یہ فروع دین ہے, یہ شاخیں ہیں. اصول دین جتنے مضبوط ہوں گے اتنی ہی شاخیں نکلتی جائیں گی. اور اگر شاخ نہیں نکلتی ہے تو ہم لوگ کشمیری لوگ شاخ کا علاج نہیں کرتے. توجہ سنیے گا, شاخ کا علاج نہیں کرتے, ہم جڑ کھودتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جڑ صحیح ہے کہ نہیں, دوائی جڑ کو دیتے ہیں. تو جڑ کو اتنا مضبوط کرو کہ خود بخود شاخ نکل آئے گی. تو شاخ نکلتی ہے, نکالی نہیں جاتی. بس اب متوجہ رہیے میرے جوانوں, عزیزان گرامی. توحید اتنا مضبوط ہو, رسالت اتنی مضبوط ہو, ایمان اتنا مضبوط ہو, نماز کی شاخ بھی نکلے, روزے کی شاخ بھی نکلے, حج کی شاخ بھی نکلے, زکات کی شاخ بھی نکلے. بس توجہ سنیے گا. مگر ایک ایسی چیز ہے جو جڑوں کے لیے بھی ضروری ہے, شاخوں کے لیے بھی. وہ پانی ہے جس سے درخت زندہ رہتا ہے. وہ پانی ہے نا جس سے درخت زندہ رہتا ہے. تو جڑوں کو اس پانی سے اتنا سینچا جاتا ہے کہ جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو شاخیں نکلتی ہیں. بس اسلام کے درخت کو عزاداری کے پانی سے اتنا سینچو. خاموش ہے میرے بچے, یہاں پر شاید بات نہیں پہنچی, نہیں پہنچی بات نہیں پہنچا دوں گا. سلام علیکم بر محمد و آل محمد. مل جل کے بلند آواز سلام بھیجیے. اسلام کے درخت کو, امامت کے درخت کو, اس کو سینچو پانی سے. کس پانی سے؟ عزاداری کے پانی سے, جس کے ذریعے جڑیں بھی زندہ ہیں, شاخیں بھی زندہ ہیں. اب بحث نہ کیجیے عزاداری اصول دین میں ہے کہ فروع دین میں. آپ بحث نہ کیجیے حسین افضل ہے کہ نماز افضل ہے. ارے نماز شاخ ہے. حسین کی عزاداری سے اصول دین بھی زندہ ہے, فروع دین بھی زندہ ہے. توجہ فرما رہا. اسی لیے عزیزان گرامی, شاخ ہر وقت نہیں نکلتی. ارے سیب ہر سال پر پیدا نہیں ہوتے ہیں, وقت پر نکلتے ہیں. شاخ وقت پر نکلتی ہے, لیکن اس پانی کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی پانی رکتا نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں نماز بر وقت, عزاداری ہر وقت. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. دنیا کا کوئی انسان گھاٹے میں نہیں رہنا چاہتا. آپ نے اتنی محنت کی, عزاداری کی, ماتم خرچ کی, اس کی پہچان ہونی چاہیے, معرفت ہونی چاہیے. مگر ایک جملہ مجھے عرض کرنے دیجیے. امام نے فرمایا ہر نیکی کی جڑ ہم ہیں. یہ ہے امام, یعنی ہر نیکی کی. ہماری شاخ توحید, معرفت توحید, ہماری شاخ رسالت, ہماری شاخ نماز ہے, روزہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں, غور سے سنیے گا, فرماتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور درخت ہے.
وہ کون سا ہے؟ وہ ہمارے دشمنوں کا ہے۔ فرماتے ہیں ہر شر ہمارے دشمن کی طرف سے، اس کی بھی شاخ ہے، اس کی بھی شاخ ہے، مجھے اس سے بحث نہیں کرنا ہے، اس کی کیا شاخ ہے؟ جھوٹ ہے، جذب ہے، حسد ہے، شرارت ہے، دوسرے کو دھوکہ دینا ہے، چغل خوری ہے، یہ اس کی شاخیں ہیں۔ اب راوی نے پوچھا مولا ایک چیز بچ گئی، وہ بتائیے۔ کہا بتاؤ کیا بچی؟ کہا مولا آپ نے بتایا جڑ کیا ہے، شاخ کیا ہے، پتے بتائیے۔ اس لیے کوئی درخت ایسا نہیں جس میں پتے نہیں ہوتے، اور پتوں ہی سے درخت سجدہ ہے۔ فرمایا پہچانا نہیں؟ ہم جڑ ہیں، فروعین شاخیں ہیں، وشیتنا اوراقها، ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے۔ کس بلندی پر آپ ہیں، کس بلند، مگر جملہ تو آپ نے سن لیا میرے عزیزوں، میرے آنکھ کے تاروں، مگر سنو تو۔ فرماتے ہیں امام کہ ہمیشہ پتا شاخ سے لٹکا رہتا ہے، دیکھیں جڑ سے نہیں۔ اگر پتا شاخ چھوڑ کر جڑ کے پاس آ جائے تو جلنے کے علاوہ کسی کام نہیں آتا، نہیں، ہمیشہ پتا رہتا ہے کس سے؟ شاخ سے، متوجہ ہے کہ نہیں؟ اب فرماتے ہیں امام آپ پہچانو دن بھر کس شاخ سے لٹکے ہوئے تھے۔ اگر ہمارے دشمن کی شاخ سے لٹکے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، دن بھر حسد کر رہے تھے، غیبت کر رہے تھے، تو ہم سے وابستگی نہیں، بلکہ تمہیں نیک کاموں سے لٹکا رہنا چاہیے تاکہ ہمارے درخت کے پتے بن جاؤ گے۔ یہ سلام بھیجے بر محمد والے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزاداری وہ پانی ہے جس سے اسلام کی زندگی ہے، جس سے ایمان کی زندگی ہے، لیکن اس عزاداری کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک دن سرکاری ختمی مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ جیسے ممبر پر تشریف لائے اعلان فرمایا مانگو جو کچھ مانگنا ہے مانگو، آج دریائے رحمت میں تلاطم ہے، دریائے رحمت میں جوش ہے، جو مانگے گا میں دے دوں گا۔ جوانوں کو بجا رہنا، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے الحمدللہ میں نے مجلسیں بہت پڑھی ہیں، اسی زمانے میں جمال پور میں کئی سال تک آتا رہا، اشری بھی پڑھے، ہم سے بھی پڑھے، اور باہر دنیا میں بھی پڑھے، لیکن درتے دل ہے جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھ میں چلا جاؤں پھر پتہ نہیں ملاقات ہوگی نہیں، لیکن اگر یہ بات میں آپ کو سمجھا سکا، اگر آپ تک یہ بات پہنچ گئی تو میں کامیاب رہوں گا، میری قبر نورانی ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ ماشاءاللہ میں نے پہلے دن ہے بلکہ کل بھی عرض کیا، میں پڑھاتا ہوں، میں صرف مجلس نہیں پڑھتا ہوں، میں درس دیتا ہوں۔ آپ سامنے اسٹوڈنٹ، آپ سامنے طالب علم ہیں، ذرا توجہ کیجیے، اگر آپ فرش عزا پر آئے تو امام حسین کے مدرسے سے کچھ لے کے جائیں گے، انشاءاللہ آپ لے کے جائیں گے۔ آج دیکھیں انشاءاللہ، اور الحمدللہ اگر آپ کامیاب رہے تو ہم کامیاب ہیں۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر نے ممبر پر فرمایا مانگو جو کچھ مانگنا ہے میں دینے کے لیے تیار۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، ایک جوان، اس لیے میرے سامنے جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور جب آپ کو مکے والے پتھر مار رہے تھے آپ طائف چلے آئے، جب طائف میں رہے وہاں بھی آپ کو پتھر مارا گیا اور خون نکل رہا تھا آپ کے بدن سے، میں نے اپنے گھر میں آپ کو پناہ دی، کہاں صحیح ہے؟ بولو آپ مانگو۔ کہا حضور مانگوں؟ کہا مانگو۔ کہا حضور 200 بکریاں اور ایک چرواہ۔ حضور نے اس جوان کو دیکھا، میرے جوان ذرا توجہ کرو، جوان کو دیکھا، کہا اس کو دے دو 200 بکریاں اور چرواہا بھی دے دو، مگر فرمایا افسوس اس جوان نے اپنی قیمت کیا لگائی، کیا قیمت لگائی؟ پیغمبر نے فرمایا جوان کیا تیری قیمت 200 بکریاں ہیں؟ کیا قیمت لگائی؟ یعنی پیغمبر نے فرمایا انسان جو مانگتا ہے وہی اس کی قیمت ہے۔ صبح سے شام تک دیکھیے آپ کیا مانگتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، جو آپ بننا چاہتے ہیں وہی آپ کی قیمت ہے، وہی آپ کی قیمت ہے۔ میرے جوانوں
توجہ ہے کہ نہیں؟ جس کے لیے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ارے میں نے پرسوں یہی عرض کیا تھا دنیا کیا ہے. محمد صاحب کے ذہن میں ہو گیا الحمدللہ. دنیا کو طلاق دے دیجیے, پشتیوں کو طلاق دے دیجیے. تو جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. حضور نے فرمایا اس جوان کو کیا ہو گیا, اس نے کیا قیمت لگائی, اپنی کیا مانگا, کیوں نہیں وہی مانگا جو بنی اسرائیل کی بڑھیا نے مانگا تھا. یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جوان کیوں نہیں ہو رہا ہے اس بڑھیا جیسا, بنی سے بڑھیا جیسا. حالانکہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا ایمان آدھا ہے, عورتوں کی عقل آتی ہے. بار میں یہ کہا موضوع ہے, میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا, مگر کبھی کبھی ہم بھی بگڑتے ہیں. ارے ہمارا ایمان مکمل ہے, ہماری عقل مکمل ہے. نہیں تو توجہ فرمائیے, آپ کی بہنوں, آپ کی بیٹیوں, آپ کی ماؤں کی آپ توہین کرتے ہیں کبھی کبھی. یہ دشمنان اسلام کا پروپیگنڈا ہے. یقیناً مولا نے فرمایا ہے کہ عورت کا ایمان آدھا, عورت کی عقل آدھی. مگر کیا کنیز زہرا کے بارے میں فرمایا؟ کنیز زینب کے بارے میں فرمایا؟ نہیں. اس وقت فرمایا تھا جب کوئی عورت امام کے مقابلے پر آئی. بھائی اس وقت تو قیمت ہے, کام ہو ہی جائے گی. لہذا عزیزان گرامی, تو جناب پیغمبر نے فرمایا اس نے کیوں نہیں وہی مانگا جو بنی اسرائیل کی بڑھیا نے مانگا تھا. تو جواب کھڑا ہو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اس بنی اسرائیل کی بڑھیا نے کیا مانگا تھا. سنیے, آزادی عرض کر رہا ہوں. تو جناب پیغمبر نے فرمایا جب جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ تم مصر سے نکل, جناب موسیٰ نکلنے لگے, فوراً حکم آیا موسیٰ اکیلے نہیں, پھر ارے اپنے دادا یوسف کا تابوت اپنے ساتھ لے کے جا. یعنی تابوت اٹھا لے. آپ بھی تابوت اٹھاتے کہ نہیں؟ ہماری اٹھاتے کہ نہیں؟ تو موسیٰ کو کس نے حکم دیا؟ ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت خدا ہے. ایک سلامات بھیجیے بر محمد و آل محمد. آپ یہ نہ سمجھیے یہ اس لیے بیٹھے کو جلدی نکلنا ہے, نہیں, اس لیے نہیں بیٹھے. انہوں نے حدیث سنی ہے, نہیں مشہور حدیث ہے کہ نہیں؟ چلیے میں دینا چاہتا ہوں کچھ تحفہ, آپ لے لیجیے. الحمدللہ فرش عزا پر میں عرض کر رہا تھا. تو جناب موسیٰ کو پروردگار عالم نے حکم دیا اکیلے نہ جاؤ, بلکہ اپنے ساتھ تابوت یوسف تھا. یعنی حضرت یوسف جناب موسیٰ کے پردادا تھے. اب تابوت اٹھانے کا حکم آیا کہ نہیں؟ تو اللہ کا حکم ہے. اب جناب موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے معلوم نہیں کہاں ہے. تو کیا خدا بند عالم وہی نہیں کر سکتا تھا؟ وہی کے ذریعے بتایا فلان جگہ ہے, ارے کیا اٹھا, نہیں فلان جگہ وہی نہیں کی, پروردگار وہی کر لے. تو پروردگار عالم عجب نہیں آواز دے گا اس کو ایک پیغمبر کا تابوت اٹھانا ہے, یعنی پیغمبر کا ذکر کرنا ہے. لہذا ذکر کرنے کے لیے ذاکر ضروری ہے, ورنہ ہر جگہ وہی نہیں آئی, ورنہ وہی آ سکتی تھی.
نہیں ذاکر بلاؤ ذاکر کو، جس کو ذاکر کو بلانا ہے ماشاء اللہ آپ بلاتے ہیں کہ نہیں؟ اب جناب موسیٰ نے اعلان کیا، اے بھائی کسی کو معلوم ہے میرے دادا یوسف کا تابوت کہاں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ایک گڑیا کو معلوم ہے، بلاؤ گڑیا۔ آ گئی گڑیا، کہا گڑیا تمہیں معلوم ہے میرے پر دادا یوسف کا تابوت کہاں ہے؟ کہاں مجھے معلوم ہے، کیوں نہیں؟ کہا دلی بتا دے، آپ بتائیے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو تو ذکر ہی کرنا ہے نا یوسف کا، تابوت کہاں ہے، کفن کیسا، بدن کیسا، کس جگہ ہے، یہی تو کرنا ہے نا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا بتا دے، اس بڑھیا نے کہا حضور میں بتاؤں گی مگر مفت نہیں، صلوات بھیجیے میں بتاؤں گی مگر مفت نہیں، قیمت ہے نا۔ اس کا مطلب ذاکر کو کچھ خدمت کرنا نہیں چاہیے، بڑا بہت ذمہ داری ہے پھر۔ تو جناب موسیٰ نے کہا مانگو، بھائی آپ ہی اور ہم لوگ تھے، مولانا صاحب آپ تشریف لائیے، آئیے تشریف لائے مولانا صاحب، اچھا آگے جگہ ہے بھائی۔ توجہ سے سنیے گا الحمدللہ، اگر بات آپ تک پہنچے گی تو مجھے دعائیں دیجیے گا۔ تو عزیزان گرامی اس بڑھیا کو ذکر کرنا ہے یوسف کا، ایک پیغمبر کا ذکر کرنا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا قیمت مانگو، تو عزیزان گرامی تو جناب موسیٰ سے بڑھیا نے کہا آپ تو پیغمبر ہیں، آپ ہی بتائیے کیا دیجیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بڑی بارگاہ سے مانگا کیجئے، معین نہ کیجئے۔ میں توجہ فرمائیں، ارے دعا کرتے ہیں کہ نہیں، خدا کی بارگاہ میں، معصوم کی بارگاہ میں، حسین کی بارگاہ میں معین نہ کیجئے، یہ دے دیجئے۔ کیوں؟ ہم تو اپنے شہن کے اعتبار سے مانگتے ہیں، نہیں کہیے کہ تو اپنی شان کے اعتبار سے دے دے۔ ایک سلامات بھیجیے مر محمد و آل محمد۔ لہذا جب بھی مانگیے کہیے پروردگار تو اپنے کرم کے اعتبار سے دے دے، حسین سے کہیے آپ اپنے لطف کے اعتبار سے دے دیجئے، علی سے کہیے آپ اپنے کرم کے اعتبار سے دے دیجئے، معین نہ کیجئے۔ اس لیے ہم مانگ کیا سکتے ہیں؟ 200 بکریاں نہیں، توجہ اب اور کیا مانگ سکتے ہیں بھائی؟ تو بڑھیا نے کہا جناب آپ تو پیغمبر ہیں، آپ ہی دے دیجئے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ تم ذکر یوسف کرو، میں تم کو جنت دوں۔ صلوات بھیجیے گا۔ بھائی بتائیے اس سے بڑی کوئی قیمت ہے؟ چنانچہ ہم بھی علم اٹھاتے ہیں جنت کے لیے، نوحہ پڑھتے ہیں جنت کے لیے، مرثیہ پڑھتے ہیں جنت کے لیے، منبر پر میں ہی آتا ہوں جنت کے لیے، اور کچھ ذاکرین کہتے ہیں بس آئے کچھ کرو یا نہ کرو بس رو تو جنت جنت جنت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عزاداری کو بیچتے ہیں جنت کے بدلے۔ جو بھی کام آپ جنت کے لیے کرتے ہیں اس لیے سب بس جنت جنت۔ تو بڑھیا نے کہا کیا دو گے موسیٰ؟ کہا میں جنت دوں گا۔ تو بڑھیا نے کہا کہ میں ذکر یوسف کو اس کم قیمت پر نہیں بیچوں گا، ذکر یوسف میں نہیں کروں گی جنت کی قیمت پر۔ آپ بتائیے بڑھیا کو کرنا کیا ہے؟ ذکر یوسف۔ تو بڑھیا نے بتایا کہ ذکر یوسف کی قیمت جنت نہیں ہو سکتی،
ارے یوسف کیا ہے؟ جنت کا ایک جوان ہی تو ہے. جب جوان کے ذکر کی قیمت جنت نہیں ہو سکتی تو جوانان جنت کا جو سردار ہوگا کیا اس کی قیمت کیا جنت ہو سکتی ہے؟ علم کی قیمت جنت، عزاداری کی قیمت جنت، جنت جنت. ارے جنت کیا ہے؟ تعجب ہے. اسی لیے امام جعفر صادق نے فرمایا ذکر کرو، عزاداری کرو، ماتمداری کرو، خوب کرو، مگر کیا جنت کے بدلے؟ چنانچہ امام صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں مجلس تھی. مجلس ہو گئی برپا. ایک جوان اڑ گیا، اس نے دعا کی پروردگار ہمیں جنت نصیب فرما، نہیں خدا ہمیں جنت دے دے. امام نے دیکھا حیث و غضب کیا آثار ظاہر ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ اے جوان تو کیا مانگ رہا ہے؟ پروردگار مولا اس سے بڑی دعا کیا ہے؟ مجلس کے بعد جنت تم نے مانگی؟ اے مولا اس سے بڑی دعا کیا ہے؟ فرمایا تم تو جنت میں ہو. نہیں توجہ فرمایا. ارے تم دعا کرتے ہو جنت عزاداری کے بعد، تم تو جنت میں ہو. یہ دعا کرو کوئی دشمن تم کو جنت سے باہر نہ نکالے. یہ دعا ہونی چاہیے. کوئی شیطان نہ آ جائے جیسے آدم کے پاس آ گیا ہے نا بھائی. کوئی دشمن تم کو جنت سے باہر نہ نکالے. توجہ سنیے گا ایک جملہ. ارے اس نے کہا مولا ارے فاقے ہو رہے ہیں، رات میں روٹی نہیں تو ہم جنت میں کیسے ہیں؟ امام نے فرمایا الستم مقرین بامامتنا، کیا تم ہماری امامت کو نہیں مانتے ہو؟ کہا مولا کیوں نہیں؟ کہا امامت و ولایت کے سائے میں رہنا ہی جنت میں. لہذا کوشش کیجئے کوئی آپ کو نہ نکالے. توجہ سنیے گا. اچھا پریشانی یہ ہے کہ ہارا ہوا دشمن جب دشمنی کرتا ہے نا جنت سے نکالنے کے لیے وہ دوست بن کے آتا ہے. یہ توجہ مارے نہیں جاؤ. ارے جب ہارا ہوا دشمن، اس لیے شیطان ہار گیا کہ نہیں آدم کے مقابلے میں. جب پروردگار عالم نے کہا آدم کا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کی گردن میں لعنت کا توق ڈالا کہ نہیں؟ ہار گیا. شیطان کی جیت گیا، ہار گیا. اب جب جنت میں رکھا جناب آدم کو، اب دشمن شیطان اسے انتقام لینا چاہتا تھا. اب آدم کے پاس گیا، قسم کھایا. وقاسمہما، قسم کھا کے کہا انی لکما لناصحین، میں تمہارا ہمدرد ہوں. تو ہارا ہوا دشمن ہمیشہ ہمدرد بن کے آتا ہے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد. اور اس کے بعد کوشش کرتا ہے کہ آدم کو باہر نکال دیا. ارے تمہیں اس نے منع کیا، ارے تم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے، ایسا کرو گے ویسا کرو گے. بارہ میں عرض کر رہا ہوں تو امام نے فرمایا تم تو جنت میں ہو، دعا یہ کرو کوئی تم کو جنت سے باہر نہ نکالے. توجہ سنیے گا. تو بس میں یہ عرض کر رہا ہوں اگر ذکر یوسف کی قیمت جنت نہیں ہو سکتی ہے تو ذکر حسین کی قیمت کیا ہے؟ ایک صلوات بھیجیے پر محمد. بہرحال کوئی پریشانی نہیں بھائی، یہ تو بہرحال کوئی چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ خدمت ہو جائے، لیکن اتنا بھی مجھے بھی دیکھنا ہے اسٹوڈنٹ کتنا برداشت کریں گے. صلوات بھیجیے پر محمد. مجھے مجلس نہیں سننا ہے، مجھے درس دینا ہے. متوجہ ہو گیا آپ الحمدللہ. ارے ذرا پہچانیے وہ ہیں یوسف، یہ ہیں حسین.
یوسف کیا ہیں؟ جب پروردگار عالم نے ہمارے حبیب کے نور کو، سرکار ختمی مرتبہ کے نور کو دریائے جلال میں اتار دیا، اور ہمارے حبیب نے پیغمبر نے سر مبارک اٹھایا، ایک ایک قطرہ پسینہ ٹپکتا رہا، ایک ایک نبی بنتا گیا۔ ایک قطرہ آدم ہے، ایک قطرہ نوح ہے، ایک قطرہ ابراہیم ہے، پسینے کا ایک قطرہ یوسف ہے نا؟ ہمارے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ یوسف، ارے کیا کمال ہے پسینے میں ہمارے نبی کے۔ آپ بتائیے یوسف تو پسینے کا ایک قطرہ، اس میں یہ کمال۔ حسین تو پسینہ نہیں ہے، حسین کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا لحم کا لحمی دم کا، حسین کا خون میرا خون، حسین کا جسم میرا جسم ہے۔ آپ بتائیں جب ذکر پسینہ ہو، جب پسینے کا ذکر ہو، اس کی قیمت جنت نہیں ہو سکتی، تو جب خون پیغمبر کا ذکر ہو لہذا اس کی قیمت کیا ہے؟ بس اپنا آزاداری کی تعبیر نہ کیجیے، جنت کے لیے آزاداری نہیں، جنت میں جانے کے لیے علم نہیں، جنت میں جانے کے لیے ہماری نہیں، آپ کو تو جانا ہے ہی ہے بھائی، روکے گا کون؟ پھر آزاداری کہے کے لیے؟ بلیا نے کہا اے موسیٰ میں ذکر موسیٰ کو اس کم ذکر یوسف کو اس کم قیمت پر نہیں دی، کہا پھر کہا 3 قیمتیں دے دو، یعنی کسی ذکر کی قیمت 3 ہے۔ کہا بولو؟ کہا پہلی قیمت یہ ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں جوان ہو جاؤں، تو ذکر یوسف جوان بناتا ہے۔ آپ بتائیے جب ذکر یوسف جوان بنائے تو ذکر حسین، ارے ذکر حسین کتنا جوان بنانا چاہیے؟ ارے یہ جوان مراد نہیں ہے 20 برس کا، 30 برس کا، 40 برس کا نہیں، ممکن ہے کہ 20 برس کا ہو سب سے زیادہ بوڑھا ہو، ممکن ہے 30 برس کا ہو سب سے زیادہ بوڑھا ہو، نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مگر ممکن ہے کہ 120 برس کا ہو سب سے زیادہ جوان ہو، ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید نے 120 برس والے کو جوان کہا ہے، کہا نا؟ ارے سورہ کہف پڑھیے، انہم فتیہ، وہ سب جوان تھے، وہ 120 برس والا جوان تھا۔ ارے کون سا جوان؟ صرف سال کی جوانی نہیں، ایمان کی جوانی، تو ذکر حسین ایمان کی جوانی عطا کرتا ہے۔ جوان ہو جائیے، یہاں جوان بن جائیے، جوان کی طرح۔ اسی لیے جوان ہو کے آپ کو سپاہی بننا ہے۔ بس سنیے آزاداری کا مطلب، ایک صلوات لیجیے برما۔ ذکر آیا جوان کا، صلوات ہے بوڑھوں کی۔ کبھی کبھی مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو معلوم ہو کہ بوڑھے مگر پڑھتے وقت تو جوان ہیں، تو بھائی یہ تو ذکر حسین کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا سنیے، توجہ سنیے، ذکر حسین کا ہے، ذکر امامت کا ہے کہ تو جوانی، اسی لیے عزیزان گرامی، جوانی 3 سال کی نہیں، جوانی فکر کی ہوتی، جوانی سوچ کی ہوتی، جوانی عقل کی ہوتی ہے، اسی لیے آزاداری ہے۔ آزاداری پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ آپ ترانے عرش پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ ترانے عرش جانتے ہیں۔ ارے آپ ہندوستان کا ترانہ جانتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا بتائیے کیا ہے ہندوستان کا ترانہ؟ سب کو یاد ہوگا مگر کوئی نہیں، جن کی مجلس ہے نا، ارے یاد ہے نا، جنہ کا نم نے پاکستان کا ترانہ، عرش کا ترانہ پڑھتے ہیں۔ عرش کا ترانہ ہے زیارت عاشورا، سلام علیکم۔ عرش کا ترانہ ذکر زیارت عاشورا، اس کو چھوڑیے نہیں، اس کو پڑھیے جوانوں، 5 منٹ لگتے ہیں، تفصیل نہ پڑھیے، 100 مرتبہ وہ سلام اور لان وہ نہیں پڑھیے، بس ایک مرتبہ پڑھیے، مگر پڑھیے۔ تو اس میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟
اس میں آپ پڑھتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ مُؤْمِنِ، اے مولا حسین میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن عزم و مصابی بڑی مصیبت ہے آپ، یہ آزاد ہے، یہ آزاداری ہے، بڑی مصیبت ہے کربلا کی مصیبت، مولا حسین باپ کی مصیبت کی مصیبت نہیں، بیٹے کی مصیبت عبدو کی مصیبت نہیں، جتنی آپ کی بڑی مصیبت ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہ آئے کتنی بڑی مصیبت ہے حسین کی مصیبت، مگر ایک سکھ شاعر کو سمجھ میں آئے، ایک سکھ شاعر ہے کرنیل سنگھ، اس کا تخلص پنچھی، اس کا تخلص پنچھی، اس کا جوان بیٹا مر گیا اپنے سامنے، جوان بیٹا 22 برس 23 برس کا بیٹا تھا اس کا، وہ مر گیا، مگر وہ سمجھ چکا تھا ذکر حسین، وہ سمجھ چکا تھا کہ آزاداری، وہ سمجھتا کہ سب سے بڑی مصیبت، کہتا ہے بیٹے کا غم بہت صحیح پنچھی مگر نہ رو، بیٹے کا غم بہت صحیح پنچھی مگر نہ رو، آنسوں تیرے پاس امانت ہیں حسین۔ اگر یہ شاعر یہ شعر پڑھتا نا آپ کھڑے ہو جاتے، مگر آپ احترام جو علماء کے احترام میں بیٹھے رہتے ہے نا، ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ فکر ہے اللہ اکبر، سب سے بڑی مصیبت حسین۔ اب اگر حسین کی مصیبت سب سے بڑی تو اب کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ میرے مولا میں نے آپ کی آزاداری کی، مولا میں نے آپ کی ماتم داری کی، مولا میں نے علم اٹھایا، اب میں صرف ایک چیز خدا سے مانگ رہا ہوں، کیا این یرزقنی طلب الصالح، وہ مجھے سپاہی بنا دے، جوان بنا دے، تاکہ میں تیرے خون کا انتقام، حسین کے خون کا انتقام، مگر اکیلے نہیں، کوئی مجھے کمانڈر ہونا چاہیے۔ وہ کمانڈر کون ہے؟ مع امام منصور، اس امام کے یہ سایہ جس کی مدد آسمان بھی کرے گا، زمین بھی کرے گا، وہ امام زمانہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ امام زمانہ کے ساتھ رہنے کے لیے جوانوں سنو، غور سے سنو، اگر آپ تھک گئے ہم دور کیجئے میں نیچے، میں زیادہ میں پڑھنا پڑتا نہیں کہ آپ تھک جائیں گے، نہیں سنیے، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، بس اس جملے کو سنیے آگے بڑھوں گا۔ علامہ اقبال کہتا ہے اگر یہ دیکھنا ہے کوئی جوان زندہ ہے کہ نہیں، اگر یہ دیکھنا ہے کہ کوئی قوم زندہ ہے کہ نہیں، اگر یہ دیکھنا ہے کوئی سوسائٹی زندہ ہے کہ نہیں، اگر یہ دیکھنا ہے کوئی ملت زندہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھیں اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، یہ نہ دیکھیں عہدے کتنے ہیں، یہ نہ دیکھیں لباس کیسا ہے، یہ نہ دیکھیں کھانا کیسا ہے، پھر قوم کی حیات ان کے تخیل پر ہے موقوف۔ یہ دیکھیں جوان کی فکر زندہ ہے کہ نہیں، اگر جوان کی فکر جوان ہے، زندہ ہے ہمارا جوان، توجہ سنیے گا، اگر فکر عظیم ہے اور اگر ہمارے جوان کی فکر صرف اتنی ہے کہ بس آزاداری کرو، ماتم داری کرو، تو بس نہیں، فکر یہ ہونی چاہیے کہ حسینیت کو اس فرش سے اٹھا کے آج تک پہنچا دو لفظ کہہ کے نہیں تو کیا کہتے ہیں علامہ اقبال، قوموں کی حیات ان کے تخیل پر ہے موقوف، یہ ادب، یہ ذوق ادب سکھاتا ہے مرغے چمن کو۔ سنیے آزاداری کرنے والوں، امامت کے ماننے والوں، سنیے کیا کہتا ہے مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تخیل سے زندہ کیا وطن۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد والے۔ فرماتے ہیں علامہ اقبال، جبکہ جرمنی مر رہا تھا، ان کی فکر پست تھی، ان کی سوچ فکر کمزور تھی، ان کو جب زوال آ گیا تو ان میں سے ایک سائنٹسٹ اٹھا نقشے، اس نے ان کو صرف اتنا تصور دیا، ارے مر کیوں رہے ہو، ارے کمزور کیوں ہو رہے ہو، جو اس کائنات کو عدل انصاف سے بھر دے گا امام مہدی وہ ہم ہی میں سے ہو۔ نقلی مہدی بنا کر قوم کو زندہ کیا۔ میں کہاں پڑھ رہا ہوں؟
اچھا مجھے خیال ہے کہ میں نہیں سمجھے. ندشے نے نقلی مہدی بنا کر قوم کو زندہ کیا. بتائیے اب جس کے پاس اصلی مہدی ہو اس کی فکر کتنی بلند ہونی چاہیے. لہذا اس بڑھیا نے کہا کہ پہلی قیمت ذکر حسینی کی کیا ہے جمع. دوسری قیمت ابارہ مختصر کر رہا ہوں. دوسری قیمت یہ ہے کہ میں دیکھ نہیں پاتی, مجھے آنکھوں میں نور آ جائے. ذکر حسین نور عطا کرتا ہے. کیوں؟ کلامکم نور. کیا پر آپ مجھ سے شکوہ کریں گے, میں آپ کا شکوہ کروں گا, کیا کروں گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے. آپ تھک گئے ہیں سنتے سنتے بڑی مجلسیں سنیں تو چھوٹے سے ذاکر سے کیا سنیے گا. ایک صلوات بھیجیے پر آج آپ کو فرصت ملی ہے. ہم تو بہرحال خدمت کرتے رہے, اس لیے کہ کبھی کبھی آپ کو موقع بھی نہیں ملا, خاص طور جو عہدیدار ہیں ان کو بھی موقع نہیں ملا. کم سے کم ذاکر دیکھیں زندہ ہے کہ مردہ ہے. پر ایک صلوات تو بھیجیے پر محمد. موسیٰ زیادہ باتیں نہیں, میں ذکر یوسف کروں گی. قیمت ایک. کیا قیمت؟ کہا بس جنت نہیں, ذکر یوسف کی قیمت میں اسی درجے میں پہنچنا چاہتی ہوں جو آپ کا درجہ ہے. ذکر یوسف کی قیمت پیغمبر جیسا ہوں. اور بتائے ذکر حسین کی قیمت کیا ہے؟ اسی لیے آپ ترانے عرش میں کہتے ہیں, اسی زیارت عاشورہ میں کیا کہتے ہیں زیارت عاشورہ میں؟ این یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. مولا حسین میں نے عزاداری کی, آج میں عماری اٹھاؤں گا. آج تک میں نے علم اٹھایا, میں نے خاک اپنے سر پر مل لیا, میں نے یہ کام کیا, عزاداری کیا. اب اللہ سے ایک چیز مانگتا ہوں کہ وہ مجھے دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رکھے, آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رکھے. یہ ہے عزاداری کا قیام, یہ ہے عزاداری کا مقصد. حسین کے ساتھ رہیے, حسین کے ساتھ رہیے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ عزاداری اس کمال تک پہنچاتی ہے. مگر اب یہ دیکھنا ہے ہم ہیں حسین کے ساتھ کہ نہیں, ہم ہیں پیغمبر کے ساتھ کہ نہیں, ہم ہیں امامت کے ساتھ کہ نہیں, ہم امام زمانہ کے ساتھ ہیں کہ نہیں. ایک صلوات بھیجیے بلند آواز سے. جملے عرض کروں گا مگر میرے جوان غور سے سن لیں. جس طرح آپ عاشق حسین, جزاک اللہ جزاک اللہ. اب جب نعرہ لگانا ہی ہے, بہرحال آپ کے تو مشکلات نہیں ہیں, ہمارے لیے بہت سے مشکلات ہیں, میرے لیے بہت سی پریشانیاں ہیں. تو پریشانیوں کو دور کر کے لیے مشکل کشائی کو تو بلایا جاتا ہے نا. ذرا بلند آواز سے بلائیے تاکہ میری مشکلات دیا, مجھے معاف کر دیجیے گا اگر آپ کو زحمت ہوئی ہوگی. مگر دو جملے سن لیجیے گا, بہت غور سے سن لیجیے گا. اگر قیمتی ہوں تو آپ لے لیجیے, نہیں تو مجھے واپس کر دیجیے گا, مجھے پریشانی نہیں ہے. سنیے, اسی طرح جس طرح آپ عاشق حسین ہیں, اٹھتے یا حسین, بیٹھتے حسین, چلتے حسین, پھرتے حسین, سوتے حسین, ہر وقت آپ کے سر پر حسین. حسین کی محبت ہونی چاہیے, اس سے زیادہ عاشق بن جائیے. مگر اسی طرح عاشق تھا عاشق پیغمبر, پیغمبر کا عاشق. وہ اٹھتے کہتا تھا وا محمدہ, سوتے کہتا تھا وا محمدہ, چلتے کہتا تھا وا محمدہ. ماں نے سنا, ماں نے کہا بیٹا کس کو پکارتے ہو؟ کہا ماں یہ میرا محبوب ہے, یہ میرا معشوق ہے, میں اس کا عاشق ہوں. کہا بیٹا کبھی آنکھ سے دیکھا ہے؟ کہا نہیں بے ماما کبھی نہیں. کہا چلے جاؤ دیکھ لو, زیارت کر لو, ماشاءاللہ بھی آپ بھی زیارت کریں گے, جاؤ زیارت کر لو. کہا اماں وہ تو مدینے میں رہتے ہیں, بہت دور ہے یہاں سے. کہا ٹھیک ہے میرے لیے پانی وانی رکھو تو جاؤ. اب یہ چلا, جیسے ہی چلا ماں نے آواز دی, بیٹا جا رہے ہو مگر ایک شرط, ایک شرط. کہا اماں بولیے. کہا بیٹا اگر صبح کو وہاں پہنچو گے دوپہر کو واپس نکلنا, اگر دوپہر کو پہنچو گے شام کو واپس نکلنا.
وہاں رکنا نہیں، یہ شرط ہے. کہا ماں بس میں چلا، آپ بھی چلیے الحمدللہ کربلا. تیار ہیں؟ تیار ہیں کربلا چلنے کے لیے؟ زیارت حسین کے لیے تیار ہیں؟ تو چلیے، ہم بھی چلے. وہ عاشق بھی چلا، مگر جیسے ہی وہ عاشق گرد میں اٹا ہوا، پسینے میں شراب اور مدینے پہنچ گیا دروازے پر پیغمبر. جیسے ہی پیغمبر کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں سے نکلی ام المومنین ام سلمہ. ام سلمہ نکل گئی. ارے آپ پریشان کیوں ہیں؟ ارے مجھے حضور کی زیارت کرنا ہے، ارے مجھے حضور کی زیارت کرنا ہے. تو ام سلمہ نے فرمایا بیٹھیے، تشریف رکھیے. حضور گھر میں تشریف نہیں رکھتے. کہا پھر کہاں؟ کہا حضور سفر پر ہیں، مدینے سے باہر. کہا کب آئیں گے؟ کہا کل. کل؟ کہا ہاں. کہا ماں نے کہا رات کو رکنا نہیں. اگر رکتا ہوں، ماں نے کہا رکنا نہیں. اگر جاتا ہوں، پیغمبر کی زیارت نہیں. آپ کیا کریں بھائی؟ جب ایسا مشکل آ جائے تو کیا کرتا ہے انسان؟ کس کو پکارتا ہے؟ پکارتا ہے مشکل کشا کو. بھائی اس نے آنکھیں بند کی، فوراً پکارا یا علی. آپ بھی پکاریے نعرہ حیدری. نہیں 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 نہیں، ایسے ہی نہیں، بلند آواز سے کہ عرش تک آواز پہنچ جائے. نعرہ زیارت کرو، ابھی زیارت کرو، بس مجلس تمام کروں گا. اس لیے ہماری اٹھے گی، جلوس اٹھے گا، علم اٹھے گا. تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے مشکل کشا کو پکارا. مشکل کشا، مجھے مشکل آ گئی. حالانکہ ہم بھی پکارتے، مگر کب؟ جب 10 روپے غائب ہو جاتا ہے. 100 روپے غائب یا علی، بچے کو پکارا گئے یا علی، ہے کہ نہیں؟ ارے پکاریے بھائی ہر مشکل کے لیے، لیکن سب سے بڑی مشکل یہ آنکھ بند. علی نے فرمایا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، علی نے فرمایا اویس ماں کی اطاعت واجب، پیغمبر کی زیارت سنت. اذا عذرت النوافل بالفرائض فرفضوها. اگر سنت سے نقصان پہنچے واجب کو تو اس سنت کو چھوڑ دو. اس سنت میں کوئی فائدہ نہیں. نہیں، وضاحت کے ساتھ پیغمبر علی نے فرمایا. توجہ سے مولا نے فرمایا اللہ تک جو راستہ ہے جانا وہ ہے قربتاً، نماز قربتاً اللہ، حج قربتاً اللہ، زکوٰۃ قربتاً اللہ، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ. اگر نماز قربتاً اللہ نہیں ہوگی تو نماز ہے، روزہ ہے نہیں، قربتاً اللہ. تو اگر عبادت قربتاً اللہ تو بھی میں نے عرض کیا روح عبادت ہے عزاداری. یہ کہے کے لیے قربتاً یا دوسرے انجمن کو پاس کرنے کے لیے؟ نوح اس لیے پڑھنا ہے کہ دوسرے کے نوح پاس ہو جائے، اسی لیے ہمارا علم اونچا رہے، دوسرے کا نیچا نہیں. قربتاً اللہ. تو مولا فرماتے ہیں قربت کے 2 راستے ہیں، یا واجب یا سنت. سنت کے ذریعے قربت، واجب کے ذریعے قربت. مگر مولا فرماتے ہیں لا قربت بالنوافل اذا عذرت بالفرائض. اس سنت میں کوئی قربت اور فائدہ نہیں جس سے واجب کو نقصان ہوتا ہو. اگر رات بھر کی شب بیداری سے صبح کی نماز قضا ہو جائے، یہ کسی مجتہد کا فتویٰ نہیں، بعد میں کہیے میں مجتہد کا نہیں مانتا. یہ علی ہے، یہ مولا ہے. اگر رات بھر کی شب بیداری سے صبح کی نماز قضا ہو جائے لا قربا، اس شب بیداری میں کوئی نہیں. اگر بڑا بڑا تبرک بانٹنے سے انسان خمس نہ نکالے، بہرحال آنکھیں بند. علی نے کہا ماں کی اطاعت واجب، پیغمبر کی زیارت سنت. بس اس نے کہا کہ علی نے کہا سنت سے اگر واجب کو نقصان پہنچے اس سنت کو چھوڑ دو. چلا مدینے کے لوگوں نے فتویٰ دیا. اگر میں ہوتا میں نے بھی فتویٰ دیا ہوتا. کیسا مسلمان ہے، پیغمبر کی زیارت چھوڑتا ہے کس کی وجہ سے؟
ماں کی وجہ سے نکل گیا. دوسرے دن نبی آئے, مختصر بس ختم کر رہا ہوں مجلس. دوسرے دن آئے, اب نبی گلی گلی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ارے میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں جو میرا بھائی کل آیا تھا. سر جو میرا بھائی کہے حضور وہی جو آپ کی زیارت کے لیے رکا نہیں. اے کربلا جانے والو تیار ہو جاؤ, ہم کربلا چلیں. ابھی زیارت, یہیں پر زیارت. تو نبی نے فرمایا کیا کہا مدینے والو؟ کہا حضور وہی آپ کا بھائی ہے جو آپ کی زیارت کے لیے رکا نہیں ماں کی بات پر. تو حضور نے فرمایا سنیے, وہ شاعر نے فارسی شعر میں بنایا ہے, فرمایا صرف چہرہ دیکھنا زیارت نہیں, صرف چہرہ دیکھنا زیارت نہیں, بلکہ با منے پیش منے در یمنی, جو میرے ساتھ ہو وہ بدن کے اعتبار سے کہیں بھی ہو 24 گھنٹہ میرے سامنے. آپ حسین کے ساتھ ہیں, حسین کے سامنے. بے منے پیش منے در یمنی, جو میرے ساتھ نہیں ہے جو 24 گھنٹہ سامنے ہو وہ چاہے وہ ظاہر نہیں. لہذا ظاہر یہ ہے جو حسین کے ساتھ بس حتن کیا منی, حسین کے ساتھ رہے. اسی حسین کے ساتھ رہنے کے لیے شرط ہے یا رو یا رونے والے کی صورت ہے. کیوں رونے والے کی صورت؟ کیوں؟ شباہت پیدا ہوتی ہے. شباہت پیدا کیجیے. تو جس کے ساتھ شباہت پیدا کیجیے گا. آپ کتنے رونے والے دنیا میں گزر گئے. ارے یقیناً آدم بھی روئے, یعقوب بھی روئے, یوسف بھی روئے, مگر دو رونے, ایک حسین کا لال سید الصالحین اور ایک حسین کی ماں جناب فاطمہ. ہاں آزادارو, ہاں آزادارو, ہمیں زندہ ہونا ہے اللہ رونے والے کی. مگر اس رونے کی کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ جلوس اٹھاتے ہیں کیوں؟ اگر آپ جلوس اٹھاتے ہیں کیوں؟ اگر آپ عزاداری کرتے ہیں کیوں؟ بس مختصر مسائل پڑھوں گا, مجھ میں طاقت نہیں مسائل پڑھنے کی, مگر ایک جملہ عرض کروں گا. جب حسین نے دیکھا کہ ذکر حسین اس لیے ہے کہ حیات ملنی چاہیے, حسین نے دیکھا قوم مردہ ہو چکی ہے, سماج مردہ ہو گیا ہے, لہذا اس میں خون بھرنے کی ضرورت ہے. لہذا حسین نے خون جمع کیا, علی اکبر کا خون, علی اصغر کا خون, عباس کا خون, قاسم کا خون, مگر آواز سے خون جمع کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ سماج کے رگوں میں اس کو کون دوڑائے گا, کون ڈالے گا. بس حسین نے آخر وقت اسی لیے جب حسین ذوالجناح پر سوار تھے, اللہ اکبر ہے اسب باوفا آگے چل, مگر گھوڑا آگے نہیں چلا. اشارہ کیا, مولا ذرا میرے سمو کی طرف دیکھیے. کیا دیکھا؟ 4 سالہ سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی. حسین نے اٹھایا, گود میں اٹھایا, بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ یا سکینہ لا تحرق قلبی, اے سکینہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے مت کر ڈالو اپنے رونے سے, میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر ڈالو. بابا کیوں؟ کہا بیٹی آپ کو بڑا کام کرنا ہے, بڑا کام. بابا کون سا کام؟ اس وقت کا نہیں, اس وقت نہیں, اس وقت جب میرا سر نیزے پر ہو. کون کام؟ حسین کو فکر تھی قوم کو کون زندہ کرے گا. چنانچہ شان غریباں ہوئی, سکینہ دیکھ رہی کہ میرا کیا کام ہے. ارے بازار کوفہ آ گیا, بس ایک مرتبہ جناب سکینہ کے کانوں سے ٹکرائی آواز, لوگوں آؤ تاغی کا سر دیکھو, باغی کا سر دیکھو, خارجی کا سر دیکھو. کوئی نہیں جانتا تھا یہ حسین کا سر ہے. بس سکینہ نے کہا یہ بڑا کام ہے, یہ لوگ مر چکے ہیں. مجھے حسین کو پہچانوانا ہے, مجھے حسین کو. مگر کون سنتا ہے, کون سنتا؟ نغارے بج رہے تھے. لہذا جناب سکینہ نے کہا انا آتش, ہائے پیاس, ہائے پیاس. کیوں؟ اس لیے چاہیے نا,
ایک بی بی پانی لے کے آئی، بی بی پانی پی لو پانی، میرے لیے دعا کرو گا کیا؟ کہا میں مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ مدینے میں کہوں؟ کہا میرے مولا حسین، میری شہزادی زینب۔ ارے سکینہ نے دیکھا آپ بھی مردہ ہیں، آپ بھی زندہ نہیں، ارے یہ سب مردے، کوئی میرے حسین کو پہچانتا نہیں۔ کہا بی بی جناب زینب نے فرمایا بی بی ام حبیبہ اگر زینب کو دیکھو گی پہچانو گی؟ کہا کیوں نہیں، میرے گود کھلایا ہے۔ ارے زینب نے بال ہٹا دیے، یہ زینب ہے۔ پر ام حبیبہ نے سر پیٹا، لوگوں یہ خارجی نہیں، یہ تابعی نہیں، یہ حسین۔ سکینہ نے حیات کا پانی پلایا، آپ بھی جلوس نکال کے دنیا کو پلائیے حسینیت کا پانی۔ مگر عزیزان گرامی کتنی پیاسی تھی، کتنی پیاسی تھی سکینہ، سن سکتے ہیں؟ ارے اتنی پیاسی، جب زندان شام میں سکینہ تھی، آ گئی زینب کے پاس، کہا پپی اماں اب میں زندہ نہیں رہوں گی، میں مر جاؤں گی، مگر بھائی مجھے ایسی جگہ پر زمین میں سلا دینا جہاں پانی ہو، جہاں پانی ہو، جہاں مٹی نرم ہو۔ ارے جناب زینب نے پوچھا بیٹی کیوں؟ کہا مجھے اماں پیاس سے بدن جل رہا ہے، بیٹیاں سلگ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، سکینہ کو سلایا گیا، مگر جب قید خانے سے بیویاں نکل گئی، اب کربلا کی طرف روانہ ہونے لگے، زینب نے پکارا رباب کہاں ہے، رباب کہاں ہے؟ ارے رباب کو دیکھا زندان میں قبر سکینہ سے چپٹی ہوئی۔ ارے زینب نے کہا بھابی، کہا شہزادی انصاف کیجئے، میں تو ایک کو کربلا میں چھوڑ کے آئی، ایک کو زندان شام میں، اب میں کیا لے کے جاؤں گی مدینہ؟ ارے قافلہ چلا اور مدینے والے انتظار میں تھے۔ اے مدینے والوں، اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں، بس مجلس تمام۔ ارے کیسے مدینے والوں نے سنا، آگے مرد گئے امام زین العابدین کے پاس، عورتیں آ گئی جناب زینب کے پاس، مگر ایک چھوٹی بچی آ گئی، وہ ہر ایک بی بی کی گود دیکھ رہی تھی۔ ارے کسی نے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا میں اپنے چھوٹے بھیا علی اصغر کو دیکھ رہی ہوں۔ ارے عالم لے کے چلے، روضہ رسول کے پاس آئے، اے ہمارے ٹوٹ گئے حرم، مر گئے حسین، بلبلا چلا وہ مدینے کا، دل ہوا چلا وہ مدینے کا، ٹوٹ گئے حرم، مر گئے حسین، بی بشیر نے روک یہ صدا، مر گئے حسین، وہ مجاور روضہ نبی، وہ مجاور روضہ نبی، اس مدینے کی اس سے پوچھی، خاک میں اسے لاگیا دیا، خاک میں اسے لاگیا
شکل مصطفیٰ زندگی سے ہاتھ پہنے دھو دیا رنگ میں نوجوان شاہ مر گیا رنگ میں نوجوان شہ کا مر گیا لٹ گئے حرم مر گئے حسین بی بشیر نے رو کے یہ سنا لٹ گئے حرم مر گئے حسین بی بشیر نے رو کے یہ سنا لٹ گئے حرم مر گئے ہائے زینب ہائے ہائے زینب ہائے زینب ہائے ہائے زینب گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب ہر بیوی کا سینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ ایک سال گزارا ہے زندان ستم میں دن باقی گزارے گی زینب اسی غم میں مقتل میں ہے اصغر زندہ ہے سکینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ اے مدینہ تو خاموش ہی رہنا زینب سے خدا تو ایک لفظ نہ کہنا جو سانسیں بچی ہیں کھو دے گی حسینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ یہ سوچ کے روتی ہے بیمار ہے زہرا ہر فرد کے بارے میں اب پوچھے گی دکھیا ایسا حسن کر جائے حسینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ ہر بات بتا دوں گی جب پوچھے گی زہرا آلہ کی سفیدی کا بدلا سبب تھا ہائے سے بدل کر زندان میں جینا گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ جب